نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہایت آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ آج کے ہمارے سبق میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 29 ہے، آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت نے اپنے خالق اور مالک ہونے کے دلائل دیے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا خالق اور مالک وہ ہستی ہے جو اس زمین میں موجود ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اس زمین میں موجود ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، وہ چیز چھوٹی ہے یا بڑی، سب کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، داتا، مشکل کشا، سب کچھ اللہ ہے۔ مزید اللہ رب العزت نے دلیل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ثم استوى الى السماء، پھر اللہ رب العزت آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، پہلے زمین کو بنایا پھر آسمان کو بنایا، اور آسمان کی طرف جب متوجہ ہوئے تو یہ دخان، دھواں تھا، ایک نہیں دو نہیں بلکہ 7 سماوات، 7 آسمان بنائے ہیں، اور زمین کے کون سے حصے میں کیا ہے، آسمان کے کون سے حصے میں کیا ہے، زمین میں کیا ہو رہا ہے، آسمان میں کیا ہو رہا ہے، زمین سے کون سی چیز باہر نکل رہی ہے، کون سی چیز زمین میں داخل ہو رہی ہے، اسی طرح آسمان کی طرف کون سی چیز چڑھ رہی ہے، کون سی چیز آسمان سے نازل ہو رہی ہے، ان تمام کے متعلق فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے علم سے اور اس کی طاقت اور قدرت سے باہر ہو، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کے خالق مالک ہونے کی سب سے بڑی دلیل۔ جس طرح رب العزت نے آسمان کو کھڑا کیا ہے بغیر ستونوں کے، بغیر دیواروں کے، اس طرح انسان نہیں کر سکتا۔ یہی اللہ تعالیٰ کے خالق اور مالک ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے آسمان کو پیدا کیا بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کے ہم نے اسے کھڑا کیا، تمہیں نظر نہیں آتا؟ جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ دنیا میں کوئی چیز بغیر کسی ٹیک کے، بغیر کسی
جو ہے سہارے کے کھڑی نہیں ہو سکتی، تو اللہ ہے جس نے اس کو کھڑا کیا ہوا ہے، تو اسے تم اپنا خالق اور مالک مانو۔ تو اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت کے خالق اور مالک ہونے کی دلیل دی گئی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب پیدا کیا، اور پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے 7 آسمان بنا دیے، اور زمینوں اور آسمانوں کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ چل رہا ہے اور کیا کچھ ہوگا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود ہے۔ آئیے اب باقاعدہ ترجمہ کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ مصباح القرآن میں فہم قرآن کے 2 اسلوب ہیں۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ ہوا کا معنی وہ، الذی جس نے، خالقہ پیدا کیا، لکم تمہارے لیے۔ لکم کے شروع میں جو لام زبر لا ہے آپ جانتے ہیں یہ لام زیر لی تھا، اس کا ترجمہ کے لیے ہوتا ہے، پڑھنے میں آسانی کے لیے جو زیر کو زبر سے بدلا گیا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا لکم تمہارے لیے، ما جو فی الارض زمین میں ہے، فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سب کچھ، تمام، تمام کا تمام، سارے کا سارا، ثم پھر، استوا قصد کیا، ارادہ کیا، قصد کیا، ارادہ کیا، متوجہ ہوئے، سب اسی کے معنی ہیں۔ ثم استوا پھر قصد کیا، ارادہ کیا، متوجہ ہوئے، الی السماء آسمان کی طرف۔ لفظ السماء اردو میں ڈائریکٹ بھی بولا جاتا ہے، ارض و سما، کتب سماویہ، سماوی آفات، فسواہن پھر درست کر کے بنا دیا انہیں، فسواہن پھر درست کر کے بنا دیا انہیں، مساوی مساوات اردو میں بولا جاتا ہے، اور ہنہ جو ہے جمع مؤنث کی علامت ہے جس کا ترجمہ انہیں کیا جاتا ہے۔ 7 7 اور 7 کے معنی میں ہماری زبان میں اسبوعی اجلاس، اسبوعی اجلاس، 7ویں دن جو بچوں کی تقریروں کے مقابلے ہوتے ہیں اسے اسبوعی اجلاس کہتے ہیں۔ کتب 7 7 کتابیں۔ سماوات، سماعن کی جمع ہے، الف اور لمبی تا آپ جانتے ہیں جمع مؤنث کی علامت ہے، اس کا الگ سے ترجمہ ممکن نہیں ہوتا۔ فسواہن 7 سماوات، تو اللہ رب العزت نے اس کے 7 آسمان بنا دیے۔ وہو اور وہ اللہ، بکل شیء ہر چیز کو، علیم خوب جاننے والا ہے، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ علیم فعیل کے سانچے میں ڈھلے ہوئے اسموں میں سے ہے اور اس میں مبالغے کا مفہوم پایا جاتا ہے، اس لیے اس کے ترجمے میں لفظ خوب کو استعمال کیا گیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے اسلوب کی طرف، تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان۔ اس طریقہ کار میں 65% الفاظ اردو میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ استعمال ہوتے ہیں اور 20% بار بار آتے ہیں اور 15% الفاظ ایسے ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہوتے ہیں۔ ہوا 20% میں سے ہے، اس کا معنی وہ ہوتا ہے، اور الذی بھی 20% میں سے، اس کا ترجمہ جو۔ الذی کے ساتھ اور بھی علامات ہیں، الذی، الذین، اللتی، اللاتی، اللائی۔ معلم القرآن سبق نمبر 12۔ خلق،
پیدا کیا، خالق، مخلوق، تخلیق، خلقت، لکم تمہارے لیے، ما جو، ما تحت، ما جرا، ما فوق الفطرت، ما ورائے عدالت، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، فی الواقع، الارض ارض و سما، کرہ ارض، قطع ارض، اراضی، جمیعاً جمع، جماعت، جمیع، مجموعی طور پر، ثم 20% میں سے، پھر استوا، مستوی علی العرش، استوا اور مستوی علی العرش دو لفظ بولے جاتے ہیں، معنی اس کا کیا ہے؟ قصد کیا، ارادہ کیا، متوجہ ہوئے، الی طرف، مکتوب الی، مرسل الی، الداعی الی الخیر وغیرہ۔ السما ارض و سما، کتب سماویہ، سماوی آفات، فسواہن درست بنا دیا، مساوی، مساوات، سبع قراءت سبع اسبوعی اجلاس، سبع مثانی سورۃ الفاتحہ کا نام ہے۔ سماوات، سماؤن کی جمع، ارض و سما، کتب سماویہ اور سماوی آفات، واو کا معنی اور، ہوا 20% میں سے وہ، بکلی ہر چیز کو، تو با کا معنی کو ہے اس لیے نیلے رنگ میں ہے، سے ساتھ ہوتا تو کالے میں ہوتا، کل نمبر، کل کائنات، شے اشیاء، اشیاء خورد و نوش، کھانے پینے کی چیزیں، اشیاء خورد و نوش فارسی زبان کے الفاظ ہیں جو ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اشیاء خورد و نوش، کھانے پینے کی چیزیں۔ علیم علم سے نکلا، علم، عالم، معلوم، تعلیم، معلم اور معلومات وغیرہ سب اردو میں بولے جاتے ہیں۔ آج کے ہمارے سبق میں اردو میں استعمال ہونے والے الفاظ کثرت سے آئے ہیں اور دوسرے نمبر پر 20% الفاظ اور نئے الفاظ میں سے آج کوئی لفظ نہیں ہے۔ جو کچھ ہم نے پڑھا سمجھا، اللہ تعالیٰ سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔